بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کر لو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ معزز حاضرین، تسلسل کے ساتھ جو درس ہو رہا ہے اس میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک سے زائد نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے، اس بات کو میں نے آپ کے ذہن نشین کرایا ہے۔ یہ ایک ہے حکم اور یہ ایک ہے اجازت۔ حکم وہ ہے جو لازم ہے، اور اجازت وہ ہے جس میں رخصت ہے، کیا جا سکتا ہے، کرنا ہی ہے نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے 4 نکاحوں کی، وہ تعلیم بحکم میں نہیں ہے، وہ حکم میں داخل نہیں ہے۔ اس نے یہ بتا دیا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، سمجھے؟ تم 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ان کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے، ان کے درمیان یعنی 2 3 4 کے درمیان اگر عدل نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس ایک بس۔ تو اسلام کیا حکم دے رہا ہے؟ صرف درس لو بابا، ینگ سب داخل ہے، درس ہے، صرف بیان نہیں ہے، سن کے چلے جا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، غیر قوم بھی اگر ہمارے اوپر اعتراض کرے تو ہم جواب دے سکیں۔ ہم کو کیا کہا گیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فواحدہ کے اعتبار سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہی کا حکم ہے۔ اگر ایک کے ہونے سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، جیسے پیریڈ کا سسٹم آ گیا، موقع آ گیا، ایسے موقع پر یہ جوان ہے، دوسری غلط کاری کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، ایسی مجبوری میں حیض و نفاس کا جو زمانہ ہے ایسی، اور یہ نوجوان بھی ہو، اس کی ایج بھی ویسے ہی ہو، تب جا کر اس کو کیا کہا گیا؟ 2۔ اور بھی موقع ایسا ہے کہ سفر میں رہتا ہے، ساتھ میں بھی لے جانا پڑتا ہے، ایسی کوئی دشواری آ گئی، یا میکے جا کر بیٹھ گئی ہے، آ نہیں رہی ہے،
دشواریاں ہو رہی ہیں، ایسی مسلسل بیمار ہو چکی ہے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ تمام جو باتیں دی گئی ہیں وہ سب کس میں داخل ہیں؟ اجازت میں داخل ہیں، حکم میں داخل نہیں۔ اب شرط لگا دی گئی، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4، یہ شرط لگا دی گئی کہ تم ان کے ساتھ برابر کا انصاف کرنا۔ کیا کرنا؟ برابر کا انصاف کرنا، کھانا یکساں دینا، کپڑا یکساں دینا، رہائش یکساں رکھنا، گھر ایک قسم کا دینا، اور ان کے ہاں رہنا سہنا یکساں۔ قلبی میلان، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، قلبی میلان، قلبی محبت یہ ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ، اس لیے کہ دل ہمارے قبضے میں نہیں، وہاں اجازت دی گئی۔ مگر پھر بھی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی میں عدل یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کے ہاں غسل کرتا ہوں تو کسی کے ہاں میں وضو کرتا ہوں، یعنی ناغہ نہیں کرتا، ان کے ہاں پہنچنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان سے محبت بھری باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق میں شامل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں تشریف لائے اور ہم سب کے لیے آئیڈیل بن کر تشریف لائے، نمونہ بن کر تشریف لائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر آئے۔ آپ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف ہمارے پاس آ کر، یعنی ہم عدل و انصاف کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم کیا ہو گئے؟ عادل بن گئے، منصف بن گئے۔ تو ہم اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہیں، عدل نے ہم کو مقام دیا، نوٹ دا پوائنٹ۔ عدل نے ہم کو مقام دیا، انصاف نے اپنا مرتبہ بلند کیا، مگر حضور کو انصاف نے مرتبہ بلند نہیں کیا۔ حضور کا مرتبہ عدل سے بلند نہیں ہوا، عدل کو عدل بنا دیا حضور نے، انصاف کو انصاف بنا دیا حضور نے۔ اگر حضور انصاف، حضور کی ادا کا نام ہی انصاف ہے، حضور کے فیصلے کا نام ہی انصاف ہے، اور انصاف کرنا ہمارا کام ہے۔ نبی اور غیر نبی میں فرق دیکھیے، تو اتنا عدل و انصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مگر آپ پر بیویوں کے بارے میں عدل و انصاف کرنا آپ پر واجب نہیں تھا۔ یعنی نبی کے لیے احکامات الگ ہوتے ہیں، پھر آسان اس کے لیے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، تہجد ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، مگر نبی پر فرض تھی۔ تہجد نبی پر لازم تھی، فرض تھی، تو آپ تہجد پڑھتے، ہم پر کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضور اس لیے فرض تھی آپ پر کہ آپ خدا کے محبوب ہیں، خدا کے پیارے۔ تو گویا بیویوں سے انصاف کرنا، یہ کرنا کس آدمی کے لیے؟ جو ناانصافی کرتا ہو، ایسے کو حکم دیا جائے گا کہ تم انصاف کرو۔ جی، جو ناانصافی کرتا ہے، جو تکلیف دیتا ہے، ایسے سے کہا جائے گا کہ آپ تکلیف مت دو، ناانصافی مت کرو۔ تو ناانصافی کرنے والوں کو انصاف سکھایا جاتا ہے، مگر جن کے گھر سے انصاف نکلتا ہے، جن کے گھر سے عدل نکلتا ہے، جن کی زندگی سے عدل و انصاف چھلکتا ہے، ان کو انصاف کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ پر انصاف کرنا واجب نہیں تھا، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عدل و انصاف کرتے کہ جب آپ کی حیات ظاہرہ کے آخری دن آئے، پردہ فرمانے کے دن قریب آئے، تو آپ بیمار ہو گئے، مرض کی ادا ہو گئی، اختیار کر لیا، مریض ہو گئے، کمزور ہو گئے، مرنے کی حالت میں آ گئے، معاذ اللہ نہیں کرنا۔ آپ نے لباس مرض اوڑھ لیا،
یہ ادب کی بات ہے۔ جامع موت اوڑھنے سے پہلے آپ نے لباس مرض اوڑھ لیا، یعنی بیمار ہو گئے۔ وہ آخری موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ آج جس گھر میں باری ہے چار پائی اس کے گھر میں لے جاؤ۔ جس زوجہ کے گھر میں جو دن کی باری تھی وہاں آپ حکم دیتے کہ آج وہاں چار پائی وہاں لے جاؤ، آج کا بستر وہاں رہے گا، آج کی چار پائی وہاں رہے گی، آج کی چار پائی وہاں رہے گی۔ اس طریقے سے چار پائی لے جا کر ایک ایک زوجہ کے گھر ایک ایک دن پہنچایا جاتا۔ کبھی حضور نے پوچھا نہیں کہ مجھے آنے تکلیف ہوتی ہے، چار پائی لانے میں تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگ اجازت دے دیجئے، نہیں پوچھا۔ یہ روزانہ کی حالت دیکھ کر تمام ازواج مطہرات نے بیٹھ کر مشورہ کیا، تمام ازواج مطہرات نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ تکلیف حضور کو نہ ہونے پائے، ہم سب درخواست کر لیں گے یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں پسند کر لیں وہیں آپ آرام کریں۔ سب نے مل کر حضور سے کیا کیا؟ درخواست۔ تو اس پر آپ کے اوپر بھی نہیں چھوڑے، بلکہ ازواج مطہرات جانتی تھیں کہ حضور کو زیادہ محبت بی بی عائشہ سے تھی، جانتی تھی کہ حضور کو محبت بی بی عائشہ سے۔ سب مل کر آ کے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب متفق ہیں، ہم خوش ہیں، آپ کا بستر اقدس بی بی عائشہ کے حجرے میں ہو جائے۔ یعنی سب مل کر جب تک آ کر نہیں بولے اس وقت تک چار پائی آپ کی، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ چار پائی آپ کے مختلف مقامات پر جاتی تھی، سب مل کر آ کے کس کے لیے راضی ہو گئے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کا قیام ہو گیا۔ تو یاد رکھنا، فرماتے ہیں جو اتنا انصاف عورتوں کے درمیان کرنے کی اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک سے زیادہ وہ نکاح ہرگز نہ کرے، پیسے کے بل پر نہیں۔ پیسے کے بل پر باندھی مل سکتی ہے، پیسے کے بل پر لونڈی مل سکتی ہے، پیسے کے بل پر دنیا کے غیر غلط راستے مل سکتے ہیں، مگر بیوی کا ملنا پیسے کے بل پر نہیں ہوتا ہے، حکم الہی، حکم رسالت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انصاف فرمایا کرتے۔ یا ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض غیر اقوام جب اس بات کو تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے، آریہ قوم کا بھی اعتراض اس سلسلے میں ہوا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ سے حضور زیادہ محبت کیوں کرتے تھے؟ اگر آپ سے سوال ہو جائے کیا بات تھی تو اب اس کا آپ جائزہ لیں گے، تو منہ پر آ گئے، زبان پر آ گیا، بول دیے اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ باقرہ تھی، یعنی کنواری تھی، کنواری تھی اس لیے بی بی عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ جواب اگر دے دیں گے شان رسالت میں گستاخی ہوگی۔ کیا تھا؟ بی بی عائشہ سے محبت کس بنیاد پر تھی؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کنواری تھی اس لیے آپ سے ان کو محبت تھی، معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور کے تمام ازواج میں حضور نے سب سے محبت برابر کی ہے، مگر دو ازواج سے زیادہ محبت کی۔ ایک محبت کی بات میں آپ کو لا کر بتا رہا ہوں، باعتبار بشر محبت کرنا دل کا کام ہے، دل ہمارے کنٹرول میں نہیں، یہ کسی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، سمجھے؟ آپ سب میرے چاہنے والے ہیں، مثال آپ سب میرے چاہنے والے ہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اتنا کو چھڑ کر میں ان کو کہا کہ آپ آرام سے دنیا میں بھی رہیے، آخرت میں بھی رہیے، تو کیا مطلب ہے ان سے بولنے کا؟ محبت کی بات کی۔
تو گویا آپ کو برا لگنے کی بات نہیں ہے، آپ کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. تو معلوم ہے یہ دلی بات ہے، دلی میلان ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ازواج مطہرات، دو ام المومنین سے زیادہ محبت کی. یہ اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ، ان دونوں سے بڑی محبت. وجہ کیا تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے نکاح میں جو آئیں وہ 40 سال کی عمر میں آئیں، اور آتے ہوئے انہوں نے سب سے بڑی قربانی مال کی، اپنا جو کچھ کے مال تھا وہ سب حضور کی خدمت میں دے دیا. تو سب سے بڑی قربانی دین کا، پہلے اسلام لائیں، نبوت کا اعلان ہوا تو آپ نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والی، اور وہی کے نزول کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آ کر اپنی کیفیت سنانے لگے تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے والی آپ. تو اس طریقے سے آپ کا ساتھ آپ نے دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام نہیں دیا بلکہ انہوں نے خود نکاح کا پیغام دیا. اور نکاح کا پیغام دینے سے پہلے آپ نے اپنا مال حضور کو دیا تجارت کرنے کے لیے، اور آپ کی خدمت کے واسطے اپنے خادم میسرہ کو بھیج دیا. تو اتنی بڑی قربانیاں. تو وہ محبت ایسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کہ روایتوں میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے کہ حضور نے ان کی زندگی تک کسی سے نکاح نہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے رہنے تک آپ نے کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں فرمایا. اور محبت کا یہ عالم تھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور جب بھی قربانی کرتے اپنی حیات ظاہرہ میں تو یہ قربانی خدیجہ الکبریٰ کے طرف سے کرتے اور اس کا گوشت ان کی سہیلیوں میں بھیجتے. یعنی محبت دیکھو، ان کی سہیلیوں کو وہ چاہتی تھی، ان کی چاہت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی خوشی میں شریک ایسے ہوئے کہ گوشت بھی وہاں پہ. یہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے حضور نے، بولیے کلاس میں بیٹھے نہیں کیا، جس کی وجہ سے حضور نے کس سے محبت کی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. اس کے بعد بی بی عائشہ سے محبت. حضور لفظ محبت، لفظ عشق، سمجھے اس کو بدنام مت کرو. یہ بڑا پوتر لفظ ہے، یہ بڑا پاکیزہ لفظ ہے. یہ محبت کی بنیاد پر انسان پیدا ہوا ہے، عشق کی بنیاد پر کائنات سجائی گئی. اس کو لے جا کر بازاری طریقے میں ڈھال دے کر عشق کا نام بولتے، باہر جا کر کے بولتے حضرت خالی عشق کے باتیں کرتے رہتے، محبت کے باتیں، مجھے بھی بدنام کرتے. محبت کی بنیاد پر انسان ہے، عشق کی بنیاد پر کائنات ہے. اگر خدا کو اپنی ذات سے عشق نہ ہوا ہوتا تو محمد کو جلوگر نہ کیا ہوتا، اور محمد کو اگر جلوگر نہ کیا ہوتا تو کائنات کو نہ بنایا ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تمہارے کو بی بی عائشہ صدیقہ سے محبت، کس بنیاد پر محبت کرتے تھے؟ اگر یہ سوچے کہ آپ کیا تھے، باقیرہ تھی، کماری تھی، اس لیے نہیں، یہ غلط، یہ غلط ہے، گستاخی ہے نبی کی بارگاہ میں. محبت کرتے تھے بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی فہیم تھی، اور فقہی مسائل بہت جانتی تھی. فقہی مسائل بہت جانتی تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. مگر یہاں سے چکتی ہوئی بات لے کر چلنا چاہیے. عورتوں کے مدرسے کا قیام حضور کے حیات سے لے کر آج تک کہیں سے ثابت نہیں. عورتوں کا مدرسہ چلانا بدعت ہے، عورتوں کا مدرسہ چلانا غلط ہے. اگر حوالے میں
بی بی عائشہ کا نام کوئی دیتے ہیں تو بی بی عائشہ نے مدرسہ کھول کے نہیں رکھا تھا. حضور کے دربار میں عورتیں جاتی تھیں, حضور سے مسائل پوچھتے تھے. جب کسی مسئلے میں حضور جب سمجھاتے, عورت کو کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو مرد کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے, سمجھے, تو حضور سمجھاتے, پھر بھی سمجھ میں اگر نہ آئے تو عائشہ ان کو اپنے حجرے میں لے جاتی. حجرہ کون سا, الگ بلڈنگ بنا کر نہیں تھے, سمجھے, مدرسۃ البنات, مدرسۃ العائشہ, مدرسہ زہرا بطول, مدرسہ فلاں, مدرسہ ڈکا, نہیں. حجرہ کیا تھا؟ آج بھی مسجد نبوی میں جا کر دیکھیے آپ کہ سرکار کا روضہ انور اور ریاض الجنہ بازو بازو, باہر نکلے تو ریاض الجنہ. حضور کے قیام گاہ میں ایک پردہ لگا ہوا تھا, وہ پردہ ہٹا کر آتے تو حضور ریاض الجنہ میں آ جاتے. پھر پردے میں چلے جاتے تو وہ کیا ہو جاتا, حضور کا حجرہ ہو جاتا. اس کو حجرہ عائشہ بھی کہا گیا ہے, حجرہ مصطفیٰ بھی کہا گیا ہے. اب بی بی عائشہ صدیقہ کیا کرتی, ایک مسئلہ یہ ہے, بولنے میں ڈاکٹر اور مولانا یہ تھیوری طور پر بہت کچھ جانتے, پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ الگ سی بات ہے, مگر جانتے سب کچھ ہے. ہمارے پاس 15 سال کے بچے تو ہم ایسے مسائل پڑھا دیتے ہیں, سمجھے, جو ابھی بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل بتانے میں شرمندگی نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کچھ عورتوں نے, ان میں سے ایک عورت نے اپنے پیریڈ کے زمانے میں کپڑا لینے کے بارے میں پوچھا. حضور اشارے میں بتا رہے تھے, حضور اشارے میں بتا رہے تھے, پھر بھی پوچھا, نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر بتائیے. حضور جو ہے عورتوں کی بات تھی, بیان کرنے میں تھوڑا سمجھا رہے ہیں, سمجھانے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت عائشہ کھڑی ہے, آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے اس کا ہاتھ مروڑا, ہاتھ پکڑ کر مروڑ کر اندر لے گئے. اندر لے جا کر پردے میں آپ نے ان کو طریقہ بتا دیا. اب واپس آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, بی بی عائشہ نے مجھے طریقہ بتا دیا. تو گویا فقہ میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی, بڑی ذہین, بڑی فہیم, بڑی فقیہ. یہ کمال تھا کس کے اندر, کیوں نہ کمال ہو صدیق اکبر کی بیٹی, کیوں نہ کمال. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس بنیاد پر محبت کرتے تھے, انمیرڈ تھے, کنواری تھے اس لیے نہیں, بلکہ علم والی تھی. کیا تھی؟ علم والی تھی, اور آپ سخاوت والی تھی, اور حضور سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی. خدیجۃ الکبریٰ حضور سے بے پناہ محبت کرتی. اس محبت کا اندازہ لگائیے آپ کہ جب حضور غار حرا میں جا کر بیٹھ گئے, وہاں عبادت کے لیے چلے جاتے. آج غار حرا پر چڑھ کے آنے والوں کو معلوم پڑتا ہے کہ غار حرا پر چڑھنا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے. اس زمانے میں 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ سرکار وہاں ہیں غار میں, اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کا توشہ لے کر, کھانا لے کر, اور پہاڑ کی بلندی پر لوگوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ تنہا جا کر حضور کو کھلا کر پھر تنہا آ جاتی. بڑا بتاؤ, اس سے بڑی محبت کی مثال کیا ہو سکتی. تو ان بنیادوں پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے بھی حضور کو محبت تھی, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت تھی. تو آج میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ کیوں محبت تھی, اس کا کارن کیا تھا. یہ وجہ تھی, یہ سبب تھا, حضور محبت کرتے. اور ازواج مطہرات سے بھی حضور کو محبت تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف میں اس انداز سے تھے. یاد رکھیے,
سب سے اچھا کام، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام میاں بیوی لڑ لیے تو ملا دینا، سمجھے؟ دونوں میاں بیوی جھگڑا کر لیے، کسی گھر میں خالی نہیں ہے، کوئی گھر خالی نہیں ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے گھر بھی خالی نہیں ہے اور ہمارا گھر بھی خالی نہیں تھا، ہمارا گھر بھی خالی نہیں تھا، یہ گھر بھی خالی نہیں ہے۔ اور زیادہ گڑبڑ مولانا لوگوں کے ہاں، پیر لوگوں کے ہاں، اس واسطے کہ یہ نہ گالی دے سکتے، نہ یہ مار سکتے، نہ ڈھکیل سکتے، مارے تو دیکھو کیسے ظالم ہے مولانا، مارتے رہتے، اور موتی نگر میں دیکھے تو لمبے چوڑے بیانہ دیتی، جو پکڑو مار وہ کام کرتا ہے، سمجھے؟ گالیاں کیا اس سے گالیاں دیتی، شاہ صاحب بول کو سب ہاتھ چومتے رہتے، گھر کو آپ دیکھو ان کا ہاتھ، یہ ڈر بھی لگا، اس واسطے ڈرتے ڈرتے رہ جاتے ہیں نا، بیویاں ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی گھر خالی نہیں ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ، چونکہ دو مختلف اذہان کا ایک ذہن ہونا مشکل ہے، دو مختلف اذہان کا ایک ذہن ہونا مشکل ہے، ٹینشنز آتے ہیں، آتے رہیں گے، سوال کر لینا یہ ہے مردانگی، سوال کر دینا یہ ہے مردانگی۔ دوست کو جا کے ریناؤنڈ ہوٹل میں چائے پی کے بولتا ہے، انہیں تاج ہوٹل میں بریانی کھا کے بولتا ہے کہ آگے ہماری جورو برابر نہیں ہوا، انہیں بریانی بھی کھلاتا ہے، پھر وہ شکایت بھی کرتا ہے، سمجھے؟ اپنی بیوی کی شکایت کسی اور کے ساتھ کرنا ویسے ہی ہوگا جیسے اپنی بیوی کو بے پردہ، سمجھے؟ قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس، تم ان کا اوڑھنا ہو وہ ان کا اوڑھنا ہے۔ یہ اوڑھنے کی بات آ گئی تو یہ اوڑھنے کو دوسرے معنی میں لیتا ہے، جی یہ اوڑھنے کو دوسرے معنی میں لیتا، غلط معنی میں جاتے ہیں لوگ۔ اوڑھنے کا لفظ آیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، لباس کا لفظ آیا ہے، اوڑھنے کا لفظ آیا ہے، مگر مراد کیا ہے؟ وہ جو لیتے ہیں وہ غلط۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ لباس کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ لباس کیا ہوتا ہے؟ ستر چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ تو تم ان کا لباس وہ تمہارا لباس کا مطلب کیا؟ تمہارے عیبوں کو وہ چھپاتے ہوئے چلے، اس کے عیبوں کو تم چھپاتے ہوئے چلے۔ عیب چھپا کر جاتے رہیں گے تو ٹینشن باقی رہے گا، عیب اچھالتے جائیں گے تو ٹینشن بڑھ جائے گا۔ بہرحال جو بھی ٹینشن وغیرہ لے کر آتے ہیں، اس ٹینشن کو سالو کرنا جو ہے یہ بڑے کام کی بات ہے، نیک کام ہے۔ اس کام کو سب سے پہلے بنگلور میں سنیوں میں کسی نے شروع کیا تو الجامعۃ النوریہ، نہیں نہ بلال ہے نہ ہلال ہے، سب بات کے بچے، وہ سب میرے سامنے کے بچے۔ سب سے پہلے میں نے کیا، اور پہلا انصاف میں نے جو کیا وہ انصاف سمجھے ایک حافظ قرآن کے گھر کا۔ آج بھی اتنے خوش ہیں وہ لوگ، مجھے فون کر کے کبھی کبھی وہ بھی بات کرتے ہیں، ان کی بیوی بھی بات، شاہ صاحب آپ نے جو سمجھایا تھا آج ہماری زندگی، آپ کے کتنے سال، 13-14 سال پہلے کی بات، 4-5 بچے اور بھی ہو دعائیں، اور ایک بہت بڑے مولانا کا فیصلہ بھی کیا، ابھی ہیں وہ بڑی مسجد میں امامت کرتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ان کا فیصلہ میں نے کیا تھا۔ بہرحال اللہ لے رہا ہے، کام لے رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں خاوند بیوی میں صلح کرا دینا یہ سب سے بڑا اجر کا کام ہے۔ کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، اپنی اپنی جگہ پر رہ جانا چاہیے، سم تھنگ کے قصے نہیں لینا چاہیے، سمجھے؟ اتنا دیال ادھر سے اتنا، ادھر سے اتنا، سمجھے؟ یہ ہمیں ملا کر چھوڑ ڈالتے ہیں، وہ سب سم تھنگ آگے قصے، یہ سب سے بڑا غلط کام ہے۔ ملا دینا سب سے اچھا کام ہے، بچھڑا دینا مکروہ کام ہے، سم تھنگ کا کام لینا سب سے بد اخلاقی کا کام۔ وہ کام نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا، کرنے کے لیے علم ہونا، خالی روبداری سے کام نہیں چلنے والا، سمجھے؟ محلے کے بہت بڑے روبدار ہیں، ہماری جماعت بڑی ہے، ہماری انجمن اتنی بڑی ہے، ہمیں سب فیصلے کرواتے،
وہ سب بیکار کی بات نہیں کرنا. علم ہے, دماغ ہے, سوجھ بوجھ ہے, بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. اور ینگ لوگوں کو تو فیصلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بھی تجربہ نہیں رہتا. وہ تو بزرگوں کا کام, اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم دیا گیا, علماء کے پاس جانے کا حکم دیا گیا. بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے اور طلاق دینے سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے. یہ دیکھو ایک ایسا سوال ہے, یہ کیسا ہے, ادھر ادھر دماغ لگا کر ہے تو توجہ کریں, سمجھو. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تنگدستی سے گزر رہا ہے, بڑی تکلیف سے گزر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کچھ راستہ دکھائے. تو حضور نے فرمایا نکاح کر لیا ہو؟ نہیں یا رسول اللہ, مجھے خود جینے کے لیے تکلیف, نکاح سے کہا. حضور نے فرمایا پہلے نکاح کر. اب حضور کا حکم تھا, گئے نکاح کر لیا. اب یہ کا گزران فاروق کو مشکل تھا, اب نکاح کر لیے. نکاح کر لیے تو اب بوجھ بڑھ گیا, تکلیف بڑھ گئی اور زیادہ پریشانی ہوئی. حضور کے بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ نکاح تو آپ کے حکم کے مطابق میں نے کر لیا, مگر تکلیف بڑھ گئی. حضور نے فرمایا اور ایک نکاح کر. گئے اور ایک نکاح. حضور کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے. اس زمانے میں حکم کیا تھا صحابہ کو معلوم تھا, آج بہانہ ہے. حضور کا حکم ہے نکاح, حضور کریں گے بہانہ. حکمت کیا تھی؟ صحابہ کو حضور کے حکم پر نثار ہو جانا ان کا کام تھا. چنانچہ تیسرا نکاح بھی کر, تکلیف اور بڑھ گئی. پھر آئے اور ایک نکاح, یہ تیسرے کا حکم ہوا. تیسرا کیا اور تکلیف بڑھ گئی. پھر آئے, یا رسول اللہ اور تکلیف بڑھ گئی, سہنے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اور ایک نکاح کر. 4 نکاح ہو گئے. اب تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ مجھے دنیا میں رہنے ہی کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے لے آؤ. کچھ ہے تمہارے گھر میں؟ کہا ایک پیالہ ہے, ایک پیالہ ہے جو پیتل کا ہے, سونے کا بھی نہیں, پیتل کا ہے, اس کو لاؤ. اس کو لا کر اس کو جو ہے آپ نے حراج کیا, اس سے کچھ پیسے حاصل ہوئے. آدھے پیسے آپ نے فرمایا یہ گھر والوں کو سودا سلف لا کے دے دو, اور آدھے پیسے سے کلہاڑی خرید کے لاؤ. کلہاڑی خرید کے لاؤ. کلہاڑی خرید کے لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیا. حضور نے دستہ منگوایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاڑی میں دستہ لگا اور فرمایا اب جاؤ لکڑیاں کاٹو, بازار میں لا کر فروخت. جی یہ کام پہلے نکاح میں ہو سکتا تھا, یا دوسرے کے بعد ہو سکتا تھا, یا تیسرے کے بعد ہو سکتا تھا, چوتھے کے بعد کیوں؟ اتنی تکلیف کے بعد کیوں؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ تو حضور جانتے ہیں کس کے نکاح میں آنے سے کیا برکت ہے. تو وہ چوتھی خاتون جب نکاح میں آئیں تو ان کی برکتوں کو حضور اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے, اور حضور نے فرمایا جاؤ. اس کے بعد عرب میں آپ بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے, بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا. تو معلوم ہوا نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. جی دولت اور حسن, اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خاندان دیکھ کے نکاح کرتے ہیں. کوئی حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے, اور کوئی دولت دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے. مال دیکھ کر کے نکاح کرنا فتنہ ہے, خاندان دیکھ کر کے نکاح کرنا فتنہ ہے, حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کرنا فتنہ ہے. دین دیکھ کر نکاح کرو, اس میں برکت ہے. دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو گھر کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گی. حسن و جمال لے کر کے آ رہی ہے, بڑے اونچے گھرانے کے, بڑے مالدار گھرانے کے آ رہی ہے, دولت والی آ رہی ہے, موٹر کار لے کے آ رہی ہے, تو گھر میں انتشار پیدا کر دے گی اور آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو.
اب جیسے عورت سے نکاح کرنے سے سمجھے برکت آ جاتی ہے، ایسے ہی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اس میں اللہ کا رزق ہوتا ہے، یہ کچھ حکمتیں ہیں، بڑوں نے بتائی ہیں، بزرگوں نے بتایا ہے، حضور نے تعلیم دی۔ تو اس واسطے ٹکراؤ کے ساتھ رہنے سے، کمانے سے گئے جانے سے رہے، صبح سے شام تک ٹینشن، کمانے جانے سے رہے، کمانے گئے تو وہاں دل لگانے سے رہے، وہ ایک جگہ بیٹھنے سے رہے، سمجھے کئی قسم کے کیا پیدا ہو جاتے ہیں، ٹینشنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، طلاق ہو گئی، اب کیا ہو گیا، پیس ہو گیا، اب کمانے کی طرف بھی جا رہے ہیں، کام میں بھی لگ رہے، اب پرائی ہو گئی نا، اب تک اپنی ہے، اپنی کی فکر میں اور مصیبتوں میں رہ گئے تھے، جب اپنی کو ہٹا دیا، پرائی ہو گئی، تب کمانے میں بھی لگ گئے، توجہات بھی اپنے مصروفیات میں لگ گئی۔ اس طریقے سے رزق کی برکتیں پیدا ہو سکتی، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں اور دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، پوری قرآن کی آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں اس میں آخر میں جو باتیں بتا رہی میں اس کو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی عورت مرد کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی مرد عورت کا محتاج۔ محتاج کے لفظ میں آ کر مجھے چھوڑ کر گئی تو کیسا جیتی دیکھ لے، یہ نہیں بولتے، میرے سر کی لاکھ کو دکھا دو معلوم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں بولتے، سمجھے؟ نہ مرد عورت کی محتاج ہے، نہ عورت مرد کی محتاج، سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لازمی چیز ہے، یعنی حق ادا کرنا، نان نفقہ دینا، یہ ہمارا وجوب ہے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ خدمت کرنا اس پر لازم ہے، یہ ذمہ داری قبلتو کے لفظ سے آئی، میں نے قبول کیا جو بولے تو ریسپانسبلٹی آپ نے لے لی ہے، اس ریسپانسبلٹی کو پوری کرنا آپ کی ذمہ داری۔ میری وجہ سے وہ جی رہی ہے نہیں، اس کی وجہ سے وہ کہے میری وجہ سے تم جی رہے ہو، یہ نہیں، یہ دونوں محتاج کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ محتاج کوئی کسی کا دنیا میں نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہے۔ تم اس کو محتاج سمجھ کر جکڑ کے مت رکھو، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے میں محتاج ہو جاؤں گا سمجھ کر کے اس کو بلا وجہ پکڑ کے مت رکھو۔ چھوڑنا کا وقت آ گیا چھوڑ دو، لے کر چلنے کی طاقت ہے تو لے کر چلو، مگر اللہ تعالی چھوٹ جانے کے بعد راستے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب طلاق دینا نہیں ہے، طلاق دینا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تکلیف اٹھاتے ہوئے جینا۔ اسلام نے راہ بتا دی ہے، اس راہ کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب آگے آئیے، صوفیہ کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صوفیہ نے فرمایا، سمجھے، دنیا اور آخرت دونوں سوگن کی طرح ہے۔ جی یہ بات الگ، نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ ابھی جا کر تفسیر سنا دو، عورتیں کل آپ کو میرے پاس بیان سننے آنے نہیں دیں گے، کیا محمد جاؤ بھائی، کیا وہ دو عورتوں کی بات ہمیں بھی سنے نا، کیا کر کو ہی کر کو یہ ہمیں بھی ایسا سنے نا، سنے بھائی، دیکھے گا یہ کو بولو، اتنا ہنسا کر اتنے سمجھے انداز سے بتانے والا پورے بنگلور میں دھل کے لا دی، میرے پیر کا کرم ہے، ہر چیز سے سوار کر کے بٹھایا، میرے شیخ محترم کی عنایت ہے۔ ایسے ہی بولتے تھے حضرت جوانی میں، حضرت جوانی میں ایسے ہی بولتے تھے، ہنساتے تھے، وہ بولتے تھے، اور میں پڑھا ہوں جن اساتذہ سے نا، وہ بھی بڑے مزے سے پڑھاتے تھے، وہ بھی ایسے مسائل بڑے مزے سے ہم کو پڑھاتے تھے، استاد بھی ویسے ملے، پیر بھی ویسے ملے، ہم بھی ویسے ہی۔ تو کیا کہنے کا مطلب کہ 2 کرو 3 کرو بول رہے نا، وہاں سے جا کر دیکھو یہ سب باتیں جانا نہیں ہے، خبردار جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھ لگا سیدھا گھر میں سو جانا، وہاں جانا نہیں۔
وہاں کیا بھی بولتے نہیں، نماز پڑھا تو بھیج ڈالتے، یہ کہتے جب ادھر بٹھا لے کرتے باتیں بولتے. تو یاد رکھنا یہ کئی کو یہ پوائنٹ لایا میں، یہ بات کئی کو لایا، جوک نہیں لایا. بات کا مطلب یہ کہ عورت کتنی بھی ٹیڑھی ہو، کتنی بھی سیدھی ہو، کتنی بھی پارسا ہو، کتنی بھی نیک ہو، تکلیف برداشت کر لے گی، مگر گھر پر گھر بننے دینے کو تیار نہیں. کتنا بھی آپ جا کر مناؤ، مٹھائی کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، چکن کھلاؤ، مٹن کھلاؤ، کیا کیا کھلانے کے بعد پھر پوچھو اس سے، اگر پلیٹ میں کچھ بچ کر ہے تو اٹھا کر منہ پہ پھینک دے گی. یہ بولنے کے کھلے، یہ بولنے کے راستے مجھے پھسلا نہیں کرے تمہارا کھانا ڈالے. تو معلوم عورت کی فطرت، نیچر ہے اس کا، وہ اپنی جگہ کسی کو برداشت نہیں. یہی چیز حضور کی حیات ظاہرہ میں بھی تھی. آپ کے ازواج بھی آپ سے لڑتے تھے. حضرت سودا، حضرت حفصہ، ایسی ایسی عورتیں تھیں ازواج، حضور سے بات چیت چھوڑوا، حضور بات چھوڑ کر الگ کمرے میں رہتے تھے. حضرت عمر کی بیٹی سے جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عمر نے جا کر بیٹی کو ڈانٹا، کہا جاؤ فوراً معافی مانگو، فوراً معافی مانگو، ورنہ خبردار میں اپنا وہ پرانا انداز اختیار کروں. یہ کہا. تو بہرحال عورت برداشت نہیں کرتی. ایسے ہی یہ سوکن کا لفظ میں جو صوفیہ کی بات میں لایا ہوں، یہ کہ دونوں عورتیں یکجا نہیں ہو سکتی. تو مطلب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں یکجا نہیں ہوتی. دنیا بھی ہونا، آخرت بھی ہونا، یہ نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو لپیٹ لینا، آخرت کو چھوڑ دینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. آخرت کو اختیار کر لینا، دنیا کو چھوڑ دینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اچھا راستہ یہ بتایا کہ سال کے، ایک سال کا حساب، سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے. 11 مہینے فرائض ادا کرو، اپنے ذمہ داریاں ادا کرو اور بچت اپنے کمانے کے لیے. 11 مہینے کماؤ اور رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے تو آخرت کی فکر زیادہ کرنا. پھر اس کے بعد ہفتے کے 7 دن، ہفتے کے 7 دن میں 6 دن دنیاوی مصروفیات میں رہو. ایک دن ایسا نکال لو جس میں عبادت بھی، یعنی مطلب دوسرے دنوں میں نماز نہیں پڑھنا بلکہ نہیں، وہ فرائض ادا کر لو برابر سے. مزید آخرت کی فکر کی جو باتیں ہیں، اس کے لیے علماء سے ملنا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانا، درود پاک کا ورد رکھنا، یہ تمام چیزیں ایک دن ایسے مصروف ہو جانا، آج ہمارا دن یہ ہمارا نہیں ہے، میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا. دوسرے دنوں میں فرائض ادا کر رہے ہیں اور ایک دن ایسا ہے کہ آخرت کی فکر کے لیے زیادہ ہو جائے. ایسے ہی دن کے 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا وقت، تلاوت کا وقت، یہ تمام نکال کر اگر وقت نکالیں گے آپ کے کتنے گھنٹے نکلیں گے؟ جی ایک نماز کے لیے کتنا وقت لگائیں گے آپ؟ 10 منٹ. ارے بابا سنت پڑھنا ہے، مسجد کو جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا، آدھا گھنٹہ نکالیں گے. جی آدھا گھنٹہ نکالیں گے تو آدھا گھنٹہ نکلا تو 5 نمازوں کے کتنے ہو گئے؟ 2.5 گھنٹے. اور ایک گھنٹہ اور ایک آدھا گھنٹہ لگا لو، کتنے ہو گئے؟ 3 گھنٹے. 12 میں سے 3 گئے تو بچے کتنے؟ 24 گھنٹے میں سے 3 گئے تو بچے کتنے؟ 21 گھنٹے. 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے گئے تو بچے کتنے؟ ارے بھائی حساب آتا نہیں میرے کو. ارے کنک پولے میں، کنک پولے سمجھے عبداللہ بھائی؟ افضل پورا حساب کتاب ایسا کرتا ہوں وہ کیلکولیٹر نہیں چلتا. 2 بھی 2 4، 4 بھی 4 8، 8 بھی 4 12، 12 کے 2، ذہین کا 1، وہ پرانا قصہ آدمی. ایسا حساب کرتا ہوں مدرسے میں بھی اساتذہ آج تک 28 سال میں پکڑ نہیں سکے، دوسرے بھی پکڑ نہیں سکے. یہ اللہ کا کرم.
نہیں میموری کی بات ہے. یہ میموری ایسی کیوں ہے یہ پوچھتے ہیں لوگ. بڑی اچھی میموری ہے شاہ صاحب کی. یہ میموری میری بھی, آپ کو بھی میموری ہے, مجھے بھی میموری ہے. میں بھی انسان بھول سکتا ہوں, مگر میرے پیر و مرشد نے ایک ایک بال کو ہٹا کر کے مجھ پر دم کیا. یہ کرم ہے. دم کیے. پہلے میں پورے بال نکالتا تھا, سمجھے. جب تھوڑے بال تھے اسے دم کیے, اس کے بعد سے گردا رکھنا شروع. ہر طریقے سے ٹاپ ٹو باٹم, ان ٹو آؤٹ, سب طریقے سے نواز دیے ہیں. ان کی نوازشوں کو بتانے کے لیے ہی میں جی رہا ہوں.